فلسطین کے جو ہے دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ فلسطین جو ہے مقبوضہ ہے، ہم آزاد ہے، تف ہے تمہاری آزادی پر، پوری دنیا کے مسلمان غلام ہیں یہودیوں کے، اگر آزاد ہیں تو صرف وہ ہیں جو فلسطین کے اندر مسلمان۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہاں جا کے مظاہرہ کریں گے۔ آپ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان سمیت، سعودیہ سمیت، جتنے بھی اسلامی ممالک، کسی نے بھی اسرائیل کے خلاف حملہ کیا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ سب یہودیوں کے غلام ہیں۔ اگر آزاد ہیں تو کون ہے؟ وہی فلسطینی آزاد ہے جس کو ہم غلام سمجھتے ہیں۔ آزادی جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے، وہ آپ نے جو ہے پنجرہ میں لا کر جو ہے دانے ڈال دیے، وہ بڑا سا پنجرہ بنا دیے، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے وہ پرندہ، وہ آزاد نہیں ہے۔ آزاد وہ اپنی مرضی سے جدھر جائے اپنی مرضی سے موت متعین کرے۔ آپ نے فلسطینیوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے، تسلیم ہے، لیکن مرنے کا حق نہیں چھین، کہ وہ موت اپنی مرضی سے پسند کرتے۔ آپ نے جینے کا حق چھین لیا ان سے، لیکن موت کا حق نہیں چھینا۔ وہ سینے پہ بارود باندھ کے بھی جاتے ہیں، موت کا حق آپ نہیں چھین سکتے، اور انہوں نے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سرخرو ہو رہے ہیں۔ فزت ورب الکعبہ، جیسے صحابہ کرام کا اعلان تھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وہ مر رہے ہیں، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ وہ ان کے محلات، ان کی بلڈنگیں تباہ و برباد ہو، اللہ کی قسم کامیاب ہے۔ آپ ایئر کنڈیشن میں ہیں، اللہ کی قسم نامراد ہیں۔ آپ جو ہے بڑے بڑے محلوں میں، اللہ کی قسم نامراد ہے۔ ہم اور بڑے بڑے جو ہے محلات میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ملعون ہیں، اس لیے کہ قرآن کے تمہیں ہو کیا گیا ہے، وما لکم، ہو کیا گیا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ کمزور قسم کے بیچارے لوٹے پٹے لوگ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں پانی بند، پوری دنیا کے جو ہے کفر مل کر ان کے ساتھ کھڑا ہے، بجلی بند، سب کچھ بند، اور نعرہ انسانی حقوق کا۔ پاکستان میں کوئی کتا مرتا ہے، انسانی حقوق، پاکستان میں کوئی گدھی مرتی ہے، انسانی حقوق، ریمنڈ ڈیوس یہاں کا جو چاہے کرے، اٹھا کر انسانی فلاں چیزیں، اور وہاں یہ سب کچھ جو ہے اصل میں انسان ان کے نزدیک ہے ہی وہی انسان، ہے ہی وہی یہودی۔ یہودیوں کے علاوہ دوسروں کو تو انسان مانتے ہی نہیں، دوسروں کو انسان مانتے ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت بتاتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو جگہ، سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ایک مرتبہ دین موسوی کی مخالفت میں یہودیوں کو وہاں سے تباہ و برباد کیا گیا۔ دوسری مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسری مرتبہ یہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ آگے حضور کی شریعت آ گئی تو قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اب بھی تم سدھر جاؤ تو ٹھیک ہے، موقع موجود ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم دوبارہ انہیں سرکشی کی پھر اب تیسرا اور آخری جو ہے مارکا کھیلا جائے گا۔ ایک ایک پتھر اللہ کی قسم آ کے بتائے گا، یا مسلمان قتل کر دے، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، یہ کہے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو طول دیں گے، اور یہ واقعہ ہو کے رہے گا۔ دجال وہاں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور وہاں دجال کو قتل کیا جائے گا، ایک ایک یہودی کو دنیا سے نیست و نابود کیا جائے گا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بس کہ کامیاب ہیں، بہترین ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اپنے حصہ ڈالیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حصہ ڈالنے کا طریقہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت کے لیے عمل کریں گے۔ اسلامی خلافت جیسے نماز فرض ہے، جیسے جو ہے روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسی اسلامی خلافت کے قیام کے لیے محنت بھی فرض عین ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے جب تک یہ نہیں ہوتا انفرادی اجتماعی دعاؤں میں ہم ان کو یاد رکھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی اگر ایسی تنظیمیں ہوں جو وہاں ان تک مظلوموں تک کوئی چیز پہنچا سکتی ہوں تو ہم جو ہے وہاں تک بات پہنچائیں، زبان سے بات پہنچائیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی چیز پہنچائیں۔ جیسا ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے جو ہے ماں والدین بلاتے ہیں تو گھٹنے کے بل چل تو جاتا ہے نا، چلنے لگ جائے، گر جائے تو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی حال جو ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے طور پر کہیں یا اللہ میری بساط اتنی تھی اور یہاں سے آگے بھی مجھے توفیق ہو گئی وہاں جانے کی،
میں وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، یہ ہمارا پکا نیت ہو۔ اور اگلی بات یہ، ان کی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ان کی معیشت کو توڑ دو، ان کی چیزوں کا استعمال ترک کر دو، یہودیوں کی اور اسرائیلی کمپنیوں کی ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکا وہ کریں، اور بقیہ جو ہے ہم اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کریں گے، یا اللہ ان سب کا اندر اتفاق نصیب فرما، سب کو آمین۔ یا اللہ تمام مسلمان حکمرانوں میں اتحاد نصیب فرما، سب کو ایک ملت بننے کی توفیق نصیب فرما، سب کو ملت بن کر مسلمانوں کے حق میں فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اگر ایسے حکمران یہ موجود نہیں ہیں، اللہ ان کو ختم کر کے نئے ہمیں صالح حکمران نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔